السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کلاس 4 اردو کا سمر پیک کا سلوشن پرووائڈ کروں گا ایجوکیٹر اسکول کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا، اور جو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھیں، مدد حاصل کریں اس ویڈیو سے، تو انہوں نے کائنڈلی ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ تو ویڈیو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو چھوٹے سے چھوٹے ویڈیو کے اندر کمپلیٹ سلوشن پرووائڈ کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں سرگرمی نمبر 1 کی طرف۔ اس کے اندر آپ کو سٹارٹ کے اوپر ورڈ بینک دیا گیا ہے، اس کے اندر نیچے آپ کو ایک باکس دیا گیا ہے ورڈز کا، کیا کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کو الف بے وغیرہ دی گئی ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے جو اوپر کا ورڈ بینک ہے اس کے اندر جو ورڈز ہیں وہ تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ تو آپ کو پکچر پرووائڈ کی گئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2 کی طرف دیکھتے ہیں، تو لکھا گیا ہے پڑھائے گئے اسباق میں سے کوئی سے 8 الفاظ منتخب کر کے انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو آپ کو جتنے چیپٹرز پڑھائے گئے ہیں اس کے اندر سے کوئی سی اپنے پسند کے الفاظ چوز کرنے اور ان کے جملے بنانے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کمپیوٹر ہے، میں ریڈ کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ کمپیوٹر ہمیں تمام معلومات دیتا ہے۔ کیمرہ، میں نے کیمرہ لیا تھا۔ لیپ ٹاپ، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے۔ موبائل، میں موبائل دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ آگے نیکسٹ پیج کے اوپر سرگرمی نمبر 2 دی گئی ہے، لکھا گیا تصویر میں دکھایا گیا منظر اپنے الفاظ میں لکھیے، اور لیفٹ سائڈ پہ لکھا گیا ہے منظر تحریر کرتے وقت درج امور کو مد نظر رکھیے، مناسب الفاظ کا چناؤ، اشیاء اور افراد کا تعلق منظر کو مربوط انداز میں درج۔ اچھا، جو نیچے 5 لائنز پرووائڈ کی گئی ہیں اسے میں جلدی سے ریڈ کرتا ہوں۔ لکھا گیا ہے یہ ایک تصویر ہے، یہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہاں 5 لوگ ہیں جن میں سے 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں۔ ایک لڑکا پیچھے کھڑا ہے، ایک جنگل کی پینٹنگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک جنگل کی پینٹنگ ہے، اور آگے ہے صوفہ، چیئر، ٹیبل میٹ اور ونڈو بھی ہے۔ یہ لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ سرگرمی نمبر 3 ہے، لکھا گیا ہے بکری اور اس کے بچے کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ سوچیے اور دونوں کے بات چیت مکالمے کی صورت میں لکھے۔ تو مکالمہ میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں، شارٹ سا پرووائڈ کیا گیا۔ لکھا گیا ہے بکری، بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ میمنہ، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بکری، کیوں؟ میمنہ، بھوک لگی ہے اور مجھے دودھ پینا ہے۔ آگے بکری، اچھا پہلے میرے ساتھ چلو۔ نیکسٹ میمنہ، کہاں؟ بکری، میں پاس ہی گھاس چرنے جا رہی ہوں۔ میمنہ، یہیں سے گھاس کھا لیتے ہیں۔ بکری، ادھر گھاس کم ہے، یہیں پاس میں گھاس کا میدان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ سرگرمی نمبر 4 پرووائڈ کی گئی ہے، لکھا ہے بارش کا پہلا قطرہ۔ نظم پرووائڈ کی گئی ہے، اس کے اندر سے آپ کو آنسر کویشچن دیے گئے ہیں۔ تو میں ریڈ کر دیتا ہوں آنسرز۔ نظم کے ہم آواز الفاظ شناخت کر کے لکھیے۔ تو لکھا ہے خطرہ، قطرہ، شرم، گرم۔ آگے ہے دلاور، شناور، آؤ، بڑھاؤ، فشانی، پانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ آپ کا کویشچن ہے نظم کے کوئی سے 4 اشعار کو نثر کی صورت میں لکھیے۔ تو میں تھوڑا سا ریڈ کر دیتا ہوں۔ لکھا گیا ہے ہر قطرے کے دل میں خطرہ تھا، میں غریب ناچیز قطرہ ہوں۔ آگے ہے صبح برسنے سے شرم آتی ہے کیونکہ مٹی پتھر تمام گرم ہیں۔ آگے ہے جو مل کر فشانی کرو جان اڑاؤ گے تو میدان میں پانی بھرو گے۔ آگے ہے جو جب اس سخی کی جرت دیکھی تو دو چار قطروں نے مل کر اس کے پیروی کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ آگے نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو کویشچن اگین دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے نظم کے کوئی سے 4 اشعار کا مطلب لکھیے۔ تو مطلب آپ کو پرووائڈ کیا 4 اشعار کا، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے نظم کا خلاصہ لکھیے، تو وہ میں ریڈ کر دیتا ہوں۔ لکھا گیا ہے اس نظم میں شاعر بارش کے قطروں کی مثال دے کر بتاتا ہے کہ جب بارش کے قطرے اکٹھے ہو کر برستے ہیں تو تیز بارش کر دیتے ہیں۔ اس طرح آگے ہے اس طرح اگر ہر بندہ اپنی جگہ اپنا کام سر انجام دے اور سب مل کر اکٹھے ہو جائیں تو کوئی کام ناممکن نہیں رہتا۔ اتفاق میں برکت ہی ہے اس نظم کا مقصد ہے۔ اتفاق میں برکت ہے اس نظم کا مقصد ہے، ایسے کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی تبدیلی اپنے سے کر لیجیے گا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 10 آف 35 کے اوپر آپ کو درج ذیل عبارت پڑھیے اور سوالات کے جواب دیں۔ آپ کو عبارت دی گئی ہے، پیراگراف کافی بڑا، تو اس کو ریڈ آؤٹ کر کے آپ نے آنسر دینے ہیں کویشچنس کے۔ تو کویشچنز ریڈ کرتے ہیں۔ لکھا گیا ہے پہلا کویشچن ہے عبارت میں کوئی سے 2 کردار آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔
اچھا انہوں نے پوچھا کون سے دو کردار ہیں، ٹھیک ہے، تو آنسر ہے درخت اور گلہری عبارت میں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آگے کویشچن ہے گلہری درخت کا مذاق کیوں اڑا رہی ہے؟ آنسر ہے گلہری درخت کا مذاق اس لیے اڑا رہی ہے کیونکہ درخت چل پھر نہیں سکتا لیکن گلہری اپنی مرضی سے چل سکتی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں، نیکسٹ کویشچن نمبر 3 ہے، لکھا گیا درخت نے غصہ آنے کے باوجود گلہری کی باتوں کا جواب کیسے دیا؟ تو آنسر ہے گلہری کی باتوں پر درخت کو غصہ آ گیا مگر اس نے تحمل سے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ آگے کویشچن ہے درخت نے اپنے کون کون سے فوائد گنوائے؟ نکات کی صورت میں لکھیے، تو آنسر ہے نمبر 1 ہے درخت کی جڑیں اگر زمین کی لکھا ہوا ہے درخت کی جڑ سے اندر زمین کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ ریڈ کر دیتا ہوں، کافی کنفیوژن ہو جائے گی۔ لکھا گیا ہے درخت کی جڑیں اندر زمین کی گہرائی تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 ہے سورج کی روشنی نشونما پا کر بڑھتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی آپ کو، تو آپ نے وائس وغیرہ ساتھ میں ضرور سنی ہے۔ آگے کویشچن نمبر 3 ہے درخت کی باتیں سن کر گلہری نے کیا کیا؟ تو آنسر ہے گلہری نے کہا اپنی جگہ تبدیل کرو، لیکن بیچارے ایک ہی جگہ پر پھنس کر رہ گئے، مجھے تمہاری بیچارگی پر افسوس رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ریڈ کرتے ہیں۔ کویشچن لکھا گیا ہے غرور اور تکبر ہمارے لیے کس طرح نقصان دہ ہے؟ 2 جملے میں لکھیں، تو آنسر میں ریڈ کرتا ہوں۔ غرور اور تکبر کرنے سے اللہ ہمیں سزا دیتا ہے۔ 2 ہے ہم ہی کرنے سے اس طرح ہو سکتے ہیں، اچھا لکھا ہوا ہے اور ہم یہی غرور کرنے سے اس طرح ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 12 کے اوپر اگین آپ کو ایک لاسٹ کویشچن دیا گیا، لکھا ہے عبارت کا عنوان لکھیں، تو عبارت کا عنوان ہے درخت اور گلہری۔ آگے نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں، نیکسٹ کویشچن ہے عبارت کے کوئی سے 8 مشکل الفاظ کی معنی لغت سے دیکھ کر لکھیں، تو میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ پہلا الفاظ اور ساتھ میں معنی، تو میں ریڈ آؤٹ کرنے لگا ہوں۔ لکھا ہوا ہے شاخیں ٹہنی، غرور ہر کام میں اپنے آپ کو اونچا سمجھنا یا اچھا سمجھنا، جھومنا، شے چیز، فضول بیکار، افسوس دکھ، تحمل سکون، فتح کامیابی۔ آگے ہے عبارت میں سے تلاش کر کے لکھیے۔ 4 واحد الفاظ ہیں، لکھے شاخ درخت گلہری اختیار۔ آگے 4 جمع الفاظ ہیں، شاخیں لڑکیاں بالیاں جڑیں۔ اس میں صفت اگر آئی تھنک آپ کو تو نہیں، میں نے کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہوا ہے، تو چلیں ابھی ٹائم نہیں تو جلدی سے ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، زیادہ میں سمجھاؤں گا نہیں اس کے اندر۔ اس میں صفت ہے جتنے ممکن ہو، گہرا سانس، محصور کن خوشبو، محصور ہے کہ مسحور ہے، یہ کائنڈلی آپ نے ذرا کریکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ خوشبو۔ آگے ہے بھیگتی گلہری، ایک سیکنڈ، پھدکتی لکھا ہوا ہے، پھدکتی گلہری۔ آگے ہے ایک جگہ، یہ سوری ٹو سے بٹ اس کی مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی لاسٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈجیکٹیو ویسے یہی ہوتا ہے کہ کسی ناؤن یا پروناؤن کی صفت بیان کر ہوتا ہے، اسم یا پروناؤن وغیرہ کی صفت بیان کرتا ہے، کوالٹی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسا کہ سانس کیسے گہرا سانس لے رہا ہے، دوڑ کیسے رہا ہے تیز دوڑا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو درخت کیسا ہے، ٹال ٹری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹال وغیرہ کیا ہوگا، ایڈجیکٹیو ہوگا۔ آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں 2 سابقہ لاحقے، سابقہ لاحقوں کا تو آئی تھنک پتہ ہی ہوگا، اچھا سوری مرکب الفاظ 2 الفاظوں کو جمع کر کے نیا جو الفاظ بنتا ہے، مسحور لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا وہ لفظ پہلے، مسحور کن گھومنے پھرنے، لڑکیاں بالیاں گہرا سانس۔ آگے 2 سابقہ لاحقے، مسحور کن، آگے بیچارگی، پھر آگے گھنی چھاؤں، اور سینٹر والا نشونما لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کوئی سے 2 محاورات لکھنے، تو محاورات میں نے آپ کو ادھر دے دی ہیں، تو آپ چیک کر لیجیے گا۔ آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں پیج کے اوپر، نیکسٹ پیج نمبر 13 کے اوپر آپ کو کویشچن آسک کیا گیا آپ سے، اگر آپ کو کسی ایسی چیز سے بات چیت کرنے کا موقع ملے جو بول نہیں سکتی تو آپ کیسے بات کرنا چاہیں گے؟ تو آنسر ہے
اگر میں کسی ایسی چیز سے بات چیت کرنا چاہوں تو اچھا اس کا آنسر اگین میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا کیونکہ یہ آنسر کمپلیٹ نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ نے یہ نہیں لکھنا. تو اس کا آنسر میں کیا کہتے ہیں پکچر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، اس کے آگے میں پیسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے وہ کریکشن کر لینی ہے. آگے نیکسٹ آپ سے کویشچن آسک کیا گیا ہے، لکھا ہے آپ سے آپ اس چیز سے کیا سوالات پوچھنا چاہیں گے، کم از کم 5 سوالات تحریر کریں. تو لکھا گیا ہے آنسر نمبر 1 کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو. نمبر 2 تم اتنے گونگے کیوں ہو. اچھا اس کی جگہ آپ یہ لگا لیں تم بول کیوں نہیں سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے کیا تمہاری جگہ اور کوئی چیز ہے. نمبر 4 تم میرے کیا ہو. آگے لاسٹ میں ہے تم بول کیوں نہیں سکتے. اچھا اگر نیچے یہ آ گیا تو اوپر آپ یہ لکھتے ہیں تم گونگے کیوں ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سرگرمی نمبر 6 کے اوپر آپ کو تصویر کی مدد سے کہانی لکھیے اور کہانی کا عنوان. تو آپ کو تصویر پرووائڈ کی گئی ہے، تو کہانی کا عنوان ہے گرمی اور چھاؤں. تو سٹوری ہے، لکھا گیا ہے ایک بار کی بات ہے یہاں نگر نام کا ایک گاؤں تھا. وہاں گرمی بہت پڑتی تھی کیونکہ یہاں کے لوگ درخت اور پودے کو کاٹ کر اپنی ضروریات پوری کرتے تھے. لیکن درخت کاٹنے کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ لگتی تھی. ایک دن ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے درخت کیوں کاٹے ہیں. اچھا کیپٹلائزیشن وغیرہ کی کیپٹلائزیشن کہہ رہے ہو، پنچویشن وغیرہ کی فکرے کا خاتمہ اس کے اندر اور سارا سوالیہ نشان وغیرہ سارے آپ نے لگانے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ غلطیاں وغیرہ ہیں تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ کریکشن کرتی جانی ہے. جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ تو میں ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں، بٹ جو کسی کا نقطہ نہیں ہے تو یہ آپ نے کریکشن کرتے جانی ہے لفظوں کی. ٹھیک ہے. اگر نیکسٹ پیج ہے ایک آدمی نے کہا تاکہ ایک منٹ ادھر لکھا گیا ایک آدمی نے کہا کہ تاکہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اچھا یہ انہوں نے جواب دیا. ٹھیک ہے. اس آدمی سے پوچھا نا کہ کیوں مطلب کہ درخت کاٹتے، تو اس نے کہا کہ ہم اس لیے کاٹتے ہیں کیونکہ ہم اپنی سے ضروریات پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ہم درخت کاٹیں گے تو ہمیں پھل اور سبزیاں نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے ہم ہم زندہ نہیں رہیں گے. اور پھر اس آدمی نے سب کو احساس دلایا اور مل کر درخت لگائے، جس کی وجہ سے سبھی لوگ گرمی سے بچ گئے. تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ درخت کاٹنے سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ سرگرمی نمبر 7 ہے آئی نو کہ رائٹنگ بہت مطلب کہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، میں اسی لیے ریڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ ہی کے لیے ریڈ کر رہا ہوں، تو آپ نے ساتھ ساتھ وائس سنتا جانا اور لکھتے جانا. ٹھیک ہو گیا؟ سرگرمی نمبر 7 ہے اگر موبائل فون آپ کو اپنے فوائد بتائے تو کس طرح بتائے گا. آپ بیتی کی صورت میں لکھیں. تو آنسر ہے السلام علیکم پیارے بچوں، میں موبائل فون ہوں جیسے آج کل اس دور میں بہت استعمال کیا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس دور میں بہت استعمال کیا جاتا ہوں. تو آج میں آپ کو اپنے چند فوائد بتاؤں گا جو کہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 آپ مجھے کہیں بھی جیب میں ڈال کر لے جا سکتے ہیں. نمبر 2 مجھے آپ لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. نمبر 3 مجھے آپ پڑھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. نمبر 4 کسی چیز کی معلومات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 5 مجھے آپ آن لائن شاپنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں. سرگرمی نمبر 8 دی گئی ہے درج ذیل نکات کو مد نظر رکھ کر پانی کی بچت پر 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں. تو میں مضمون ریڈ آؤٹ کرتا ہوں، باقی کویشچنز بھی ساتھ ساتھ مطلب کہ آنسر اس مضمون کے اندر پرووائڈ کیے گئے ہیں جو ادھر ورلڈ بینک کے اندر پوچھے گئے. آگے آنسر ہے پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. پانی ہی زندگی ہے. اب تک دریافت میں سے ہماری زمین میں وہ واحد سیارہ ہے، ہماری زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس کی واحد وجہ یہاں پر پانی کا ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. آگے نیکسٹ پیج کے اوپر لکھا گیا ہے انسانی زندگی کی اہمیت، صحت اور پانی زمین پر زندگی کے لیے انتہائی ضروری وسائل میں سے ایک ہے جو ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے، انسانی صحت کی حمایت اور معاشی چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. زمین پر کام کرنے کے لیے زمین پر آپ نے لگانا. ٹھیک ہے. زمین پر کام کرنے کے لیے پانی پر
منحصر ہے. اچھا مطلب زمین پر کام کرنے کے لیے پانی، ہم لوگ پانی پر منحصر ہیں. ٹھیک ہے، انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پانی کے بغیر انسان 3 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا. آپ نے لکھنا ہے نل کھولنے سے ضائع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے زیادہ ضائع؟ پانی. ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. فصلیں کم ہوں گی. جانور کو گھاس اور پانی نہیں ملے گا. نل کو کھلا لکھنا ہے، گھلا وغیرہ اس نے لکھا ہوا ہے، لکھنا ہے نل کو کھلا نہ چھوڑیں. فرش دھوتے وقت پانی کا کم از کم استعمال کریں. اچھا سوری، لکھا گیا فرش دھوتے وقت پانی گرانے کے بغیر گیلا کپڑا ماریں. گاڑی دھوتے وقت زیادہ پانی نہ ضائع کریں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ضائع کو آپ نے ذرا درست طریقے سے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں. اچھا آگے نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو سرگرمی نمبر 9 دی گئی ہے، تعلیمی منصوبہ. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پسندیدہ پہیلیوں کا کتابچہ بنانا ہے. تو اس کے لیے اس کے اندر میں مدد کچھ خاص نہیں کر سکتا. آگے سرگرمی نمبر 10 ہے. اس کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، طلباء کو چھٹیوں تک پڑھائی کے اسباق کی پڑھائی کروائیے. یہ مطلب اسکول والوں کا ہی کام ہے. اس کے اندر بھی میں کچھ خاص آپ کو نہیں گائیڈ کر سکتا. تو ویڈیو میں نے تو کوشش کیا کہ شارٹ سے شارٹ بنے، بٹ اگر میں نے خود ایڈٹ کی ہوتی تو اس کے اندر تو میں ریڈ آؤٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سمپل وہی اردو ہوتی ہے جو آپ کو کیا کہتے ہیں اس موبائل کے اندر شو ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ تو سمجھنا بہت ایزی ہوتا ہے. تو مجبوری تھی، ریڈ آؤٹ کرنا پڑا تھا. اگر آپ پرانے ویورز ہیں، مطلب ویورز تو آپ پرانے نہیں ہوں گے، obviously کلاس 4 ہے، تو اگر پچھلی ویڈیوز آپ کسی اور کی دیکھیں جو میں نے اسٹارٹ کے اندر ڈیڑھ منتھ پہلے کی تھی، اس کے اندر میں ریڈ آؤٹ نہیں کرتا تھا، جلدی سے جلدی سولوشن پرووائڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر کسی چیز کی نہ سمجھ آئی ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو لیٹ ہے تو جلدی سے جلدی آپ کو سولوشن پرووائڈ کیا جیسے ہی مجھے سمر پیک اویلیبل ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.